السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نماز وتر کے فضائل اور مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وتر سے سو جائے تو صبح کو پڑھ لے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے وتر کی کہ اگر کوئی شام میں وتر کی نماز نہیں پڑھ سکا تو صبح میں پڑھ لے۔ ایک اور حدیث پاک جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جسے ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ معلوم ہوا اس حدیث پاک میں سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، تیسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو وتر سے سو جائے یا بھول جائے تو جب بیدار ہو یا یاد آئے پڑھ لے، جب بھی اسے اگر یاد آ جائے فوراً اسے ادا کر لے۔ ایک اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث پاک ملتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر میں سلام پھیرتے 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے، 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے، تیسری بار بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے۔ یہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے فضائل وتر ثابت ہے۔ ان کے مسائل پر اگر ہم گفتگو کریں تو وتر کی نماز واجب ہے۔ واجب یہ ہے کہ اگر اس کا چھوڑنا گناہ ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر سہون بھول کر چھوڑا یا قصداً جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو قضا واجب ہے، اس کی قضا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور صاحب ترتیب کے لیے، صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں جب سے بالغ ہوا تب سے اب تک کی زندگی میں اس کی کوئی بھی نماز نہ چھوٹی ہوئی، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وتر نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہے، خواہ شروع سے پہلے یاد ہو یا درمیان میں یاد آ جائے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ صاحب ترتیب جس کی کوئی زندگی میں نماز قضا نہ ہوئی ہو جب سے بالغ ہوا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اس کی پتہ ہے کہ وتر کی نماز میری قضا ہو گئی ہے تو پہلے وتر کی نماز ادا کرے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرے گا جبکہ اسے یاد ہو۔ اگر بھول جائے تو اس میں الگ مسئلہ ہے۔ اگر جان بوجھ کے فجر کی نماز پڑھ لی اور صاحب ترتیب ہے تو فجر کی نماز فاسد ہو جائے گی، پہلے اسے وتر کی نماز ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر، تو اس کے بارے میں حضرت علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر کسی عذر کے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عذر ہے، اس کی وجہ سے اگر وتر کی نماز آپ نے پڑھی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
اگر کوئی عذر نہیں ہے پھر آپ نے بیٹھ کر پڑھی یا سواری پر پڑھی تو وہ نماز اس طرح درست نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح نماز وتر کی رکعات کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو لفظ وتر ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تاکنی ہے، یا تو ایک ہوگی یا تین ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعات ثابت ہیں، تو نماز وتر 3 رکعات ہے، اور اس میں قاعدہ اولا واجب ہے۔ پہلا جو قاعدہ ہے، قاعدہ اولا، اس میں اتحیات پڑھتے ہیں، اسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، تو وہ واجب ہے۔ اور قاعدہ اولا میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود پڑھے نہ سلام پھیرے، جیسے مغرب میں کرتے ہیں۔ جیسے مغرب کی نماز ہم ادا کرتے ہیں فرض، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مگر اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانا ہے وتر کی نماز میں، اور سورت ملانے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، پھر ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد ہے تو بہتر ہے اسی کو پڑھے، اگر یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جب کہ اس کے لیے شرط ہے کہ دعائے قنوت یاد کرتا رہے، اس میں کوشش میں لگا رہے دعائے قنوت یاد کرنے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے کہ مغرب میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وتر کی نماز بھی مغرب کی طرح پڑھی جائے گی۔ اور اگر قاعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو گیا، قاعدہ اولا نہیں کیا بلکہ بھول کے کھڑا ہو گیا، تو لوٹنے کی اجازت نہیں۔ وتر کی نماز پڑھ رہا تھا اور قاعدہ اولا میں بھول گیا، کھڑا ہو گیا قاعدہ اولا کو بھول کر، تب اس میں بیٹھے گا نہیں بلکہ کھڑا ہو جائے گا اور تیسری رکعت مکمل کرے گا اور آخری میں سجدہ سہو کر لے گا۔ اب وتر کی نماز میں قرات کا مسئلہ آتا ہے کہ وتر کی تینوں رکعاتوں میں مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، اور ہر ایک میں بعد سورہ فاتحہ سورت ملانا واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اسی طرح بزرگان دین سے منقول ہے کہ جس کے دانتوں میں درد رہتا ہو یا پائریا کا شکایت ہو تو وہ پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، دوسری میں تبت یدا ابی لہب، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس کے دانتوں کی بیماری، یہ پریشانی، درد، پائریا جیسی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بھی صورت ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی صورتیں پڑھیں، سنت یہی ہے کہ ان صورتوں کو پڑھ لیں۔ تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے، جیسے تکبیر تحریمہ میں کہتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے، مگر دعائے قنوت جو ثابت ہے
اسے احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی کوئی حرج نہیں، مگر بہتر اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ جو مشہور ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر الی آخر، اس دعا کو پڑھے سب سے بہتر یہی ہے۔ اسی طرح نماز وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف بھی پڑھنا بہتر ہے۔ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، علماء کرام نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ باہر شریعت میں حضرت علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سامنے آتا ہے کہ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت آہستہ پڑھے، امام ہو یا منفرد یعنی اکیلا پڑھے یا مقتدی ہو، ادا ہو یا قضا، رمضان میں ہو یا اور دوسرے دنوں میں، دعائے قنوت آہستہ آہستہ پڑھیں گے یا اپنی خود ہی سنے، اس کے علاوہ کوئی نہ سنے۔ اسی طرح اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں پڑھے، یعنی کہ قیام یعنی کھڑا تھا پھر کھڑا ہو جائے تو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ایسا بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی رکوع میں پڑھ سکتا، رکوع کر رہا تھا رکوع میں ہی پڑھنا شروع کر دیا، رکوع میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر گناہگار ہوگا۔ یعنی کہ اگر قیام کی طرف لوٹ آیا، وہ اسے پتا تھا دعائے قنوت بھول گیا، قیام نہیں کیا، رکوع کی طرف چلا گیا تھا تو رکوع سے واپس آ کر قیام کی طرف کھڑا ہوا اور پھر دعائے قنوت پڑھی اور پھر رکوع نہ کیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی مگر اگر ایسا کرنا گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تو لوٹے اور سورت اور قنوت دونوں پھر سے پڑھے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یوں ہی اگر الحمد بھول گیا اور سورت پڑھ لی تھی تو لوٹے اور فاتحہ سورت اور قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے اور نماز کو مکمل کرے۔ ان تمام مسائل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی رکوع میں کچھ نہیں ہمیں سمجھ میں آتا یا ہمیں نہیں معلوم آتا ہے تو ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور نماز فطر کے مسائل سیکھ کر اپنی غلطیوں کو ختم کریں۔ پروردگار عالم ہمیں مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔